رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، گلے گلشن سادات، آل نبی اولاد علی، حضور قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف، محترم المقام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب زیدہ مجدہو، اور جملہ علماء کرام، برادران اسلام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج مجھے پہلی مرتبہ اس علم و عرفان اور اس معرفت کی سرزمین کوٹ گلہ شریف پہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کہ جہاں سے معرفت کا اور ذکر و فکر کا ایک نور پھوٹا، اور جہاں پر حضرت پیر سید مقصود علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا دریا بہتا ہے، اور الحمدللہ پوری پاکستان اور پوری دنیا میں ان بزرگ حضرات کے فیضان کی وجہ سے کوٹ گلہ شریف کا ایک نام ہے، اور جب بھی اس زمین کا نام آتا ہے تو ساتھ ان بزرگوں کا نام آتا ہے، تو ایک بڑی پاکیزہ نسبت اس گاؤں کو اور اس علاقے اور اس بستی کو نصیب ہے۔ اور جب بندہ ایسی جگہ پہ آئے جہاں عارفین نے سانس لیا ہو تو ان کے سانس کی برکت سے وہ پوری سرزمین مبارک ہو جاتی، اور اس کو حضرت علامہ جامی علیہ الرحمہ نے اور شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین کے نام سے کتابوں میں لکھا کہ جو معرفت والے لوگوں کا سانس ہوتا ہے، جس ایریے میں وہ رہتے ہیں ان کے سانسوں کی برکت سے وہ زمین عام زمینوں جیسی نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی، اور
اس پہ قرآن و حدیث سے بے شمار شواہد موجود ہیں کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اور جہاں ان کے نشانے قدم ہوتے ہیں تو وہاں آنے سے، وہاں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ آنے والوں کو بھی معرفت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اسی نیت سے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کا فیض جو ہے اس سے حظ وافر نصیب کرے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور ادب کا تقاضا تو یہ تھا، یہ اس کی ریپیٹ تھوڑی کم کریں بالکل سادی، تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے میں بات کرتا اور آخری خطاب قبلہ حضرت صاحب کا ہوتا، لیکن مجھے ذرا سفر کا مارجن مل گیا کہ دور سے آیا ہوں، تو اس لیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند گزارشات اپنے وقت میں گزارش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث الورا غوث العالمین حضرت قبلہ محی الدین پیر سید عبد القادر شاہ صاحب، حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر پاک ہے، جن کو محی الدین کہا جاتا ہے، جن کو شہنشاہ بغداد کہا جاتا ہے، اور جن کا نام لینے سے اولیاء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، آپ کا ذکر پاک ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذکر پاک کے حوالے سے دو باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار شانیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن جو دو شانیں آپ کا وجہ امتیاز بنی، یعنی جن کی وجہ سے آپ کو امتیاز حاصل ہوا باقی اولیاء سے، تو ایک شان رحمت ہے اور ایک شان علم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ایک شان رحمت اور ایک شان علم۔ علم اور رحمت یہ دو خاصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ اپنے پاک نبی کے فیضان کامل کے امین ہیں کہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور حسنی حسینی نور کو اپنے اندر سمو کے دنیا میں فیض تقسیم کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو اپنے نبی کے مکمل نقش قدم پہ چلنا نصیب ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا ہر ولی کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، کوئی حضرت آدم کے قدم پہ ہے، کوئی حضرت نوح کے قدم پہ ہے، کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پہ ہے، کوئی حضرت یوسف کے قدم پہ ہے، کسی کو حضرت عیسیٰ کی قدم نصیب ہوا، اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے قسمت پہ کیوں نہ ناز کروں کہ مجھے بدر کمال آمنہ کے لال سید المرسلین کا نقش قدم نصیب ہوا۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، مجھے حضور کا نقش قدم اتباع کامل نصیب ہوئی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اگر آپ کمپیریزن کریں، ورنہ نبوت اور ولایت کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا نہیں، کوئی تقابل نہیں ہے۔ نبوت کی شان اور ہے، ولایت کی شان اور ہے، اور پھر جہاں ختم نبوت آ جائے وہاں تو ساری شانیں وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی شان مل سکتی نہیں۔ لیکن اگر ہم ولایت اور نبوت کے اعتبار سے ایک تقابلی مطالعہ کریں تو ایک عجیب شان حضور غوث پاک کو نصیب ہے کہ جیسے میرے اور آپ کے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ تو ایک سرداری حضور کو ملی اور ایک سرداری حضور کے بیٹے غوث اعظم کو ملی۔ پھر ایک اور نسبت دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف علم کو بنایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، تعارف کیا ہے، تو حضور اپنا کوئی اور تعارف کروا سکتے تھے،
لیکن حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم الموالی فرمایا کیونکہ میں اپنے نبی کے نقش قدم پہ ہوں۔ حضور کا تعارف بھی علم ہے، غوث اعظم کا تعارف بھی علم ہے۔ فرمایا مجھے میرے رب نے علم سے امتیاز عطا کیا۔ تو اس چیز کو آج کے دور میں سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں سے علم اٹھ گیا۔ پہلے بزرگ تھے وہ عالم تھے، لیکن بعد والے جو آئے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، انہوں نے علم چھوڑ دیا، علم سے دور ہو گئے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسی خانقاہ کی نسبت نصیب ہوئی ہے جہاں ساری نسلوں میں وجہ امتیاز علم ہے، کیونکہ یہاں بھی حضور غوث پاک کا فیض چل رہا ہے۔ سارے صاحبزادگان عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اور علم طریقت اور شریعت کے حاملین ہیں، لیکن آج بہت سی خانقاہوں سے علم اٹھ گیا۔ اگر چلے جائیں جی بزرگ کہاں ہیں جی وہ نہیں ملتے، وہ ہر نماز حرم شریف میں پڑھتے ہیں اور مسجد میں نظر نہیں آتے، اور علم کی مجالس میں نظر نہیں آتے، لوگوں سے دور ہو گئے، لگژری لائف اپنا لی، عیش و عشرت میں لوگ مشغول ہو گئے اور اس کا نام پیری مریدی رکھ لیا۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنی ساری زندگی علم کی خدمت کی، اور اگر آپ معمولات پڑھیں حضور غوث پاک کے تو فجر کی نماز سے پہلے، بلکہ ساری رات ہی وہ تو جاگتے تھے، تہجد ادا کرتے، نوافل پڑھتے، درود و سلام پڑھتے، پھر فجر کی جماعت خود کرواتے، پھر فجر کے بعد درس قرآن دینے کے لیے بیٹھتے، پھر صبح 8 بجے سے لے کے ظہر تک 21 علوم کا درس حضور غوث پاک خود دیا کرتے تھے۔ کتنے علوم؟ یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، علامہ شتروفی نے 21 علوم کا درس دیتے ہیں اپنے طلباء کو، جن میں علم صرف بھی ہے، علم نحو بھی ہے، علم تجوید بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، علم فلکیات بھی ہے، علم جفر بھی ہے۔ 21 علوم کا درس دیتے، ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد قیلولہ جو حضور کی سنت ہے، پھر مسند افتاء پہ فائز ہوتے، اور جو لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ان کو فتویٰ ارشاد فرماتے۔ اس طریقے سے ہفتے میں 2 دن 70,000 کے مجمع سے خطاب کرتے، عشاء کی نماز تک وہی معمولات جاری رہتے، تو ان کی زندگی یا اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی یا مخلوق کی خدمت میں بسر ہوتی، اور علم پڑھنا پڑھانا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اسی وجہ سے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو یہ غنیت الطالبین کے اندر قول موجود ہے، آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس میں 12 صفات پائی جائیں۔ بولیے کتنی؟ پوچھا گیا جناب وہ 12 صفات کون سی ہیں؟ فرمایا ولی میں 2 صفتیں اللہ کی ہوں، 2 صفتیں رسول کی ہوں، 2 صفتیں حضرت ابو بکر صدیق کی ہوں، 2 صفتیں حضرت عمر فاروق کی ہوں، 2 صفتیں عثمان غنی کی ہوں، اور 2 صفتیں حیدر کرار کی ہوں۔ تو پوچھا گیا یہ کون کون سی صفتیں ہیں؟ فرمایا اللہ والی صفت ولی میں یہ ہونی چاہیے کہ ولی غفار بھی ہو ستار بھی ہو۔ بھئی غفار اللہ ہے، ستار اللہ ہے، تو اس میں سے فیض ملے۔ ظاہری بات ہے بندہ غفار نہیں بن سکتا، لیکن صفت غفار کا یہ فیض ملے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بدلہ لے، جھگڑا کرے، اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھے، کبھی بھی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا ولی کی پہلی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ کی صفت غفاریت کا فیض ملتا کہ وہ بھی لوگوں کو معاف کر دیتا۔ اور ستار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ لوگوں کے عیب ڈھانپ لیتا ہے، تو جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال لیتا ہے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے مریدوں کے لیے دعا کرتا رہتا۔ تو فرمایا غفار ہو ستار ہو۔ پھر اس کے بعد
ولی کو دو صفتیں حضور کے فیض سے ملتی ہیں، ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو۔ سبحان اللہ۔ رفیق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ساری زندگی حضور چاہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خلوت میں گزار دیتے، لیکن چند راتیں غار حرا کی خلوت میں گزارنے کے بعد حضور لوگوں میں گل مل گئے۔ کبھی کسی بڑھیا کی بات سنتے، کبھی کسی غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، کبھی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے، کبھی اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپنی نگاہ کا فیض عطا فرماتے۔ رفیق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مریدوں سے دور نہیں رہتا، اپنے مریدوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں اپنی رفاقت عطا فرماتا ہے۔ بولیے، انہیں اپنی رفاقت دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ شفیق ہو، اور شفقت سے مراد جیسے حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، مکہ والوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، سب کو سینے سے لگا لیا، شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو ولی حضور کی طرح شفیق بھی ہو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دو صفتوں کا ذکر کیا، فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شان صدیقیت سے فیض رکھتا ہو، اور دوسری یہ ہے کہ شان مصدق سے فیض رکھتا ہو، یعنی خود بھی سچا ہو اور سچوں کی تصدیق کرنے والا ہو۔ بولیے، خود بھی سچا ہو اور سچوں کی تصدیق کرے، نہ خود جھوٹ بولے، نہ کسی جھوٹ بولنے والے کا سپورٹر بنے، بلکہ خود بھی سچا ہو اور سچے لوگوں کے ساتھ چلے۔ اور حضرت فاروق اعظم کا یہ فیض ولی کے پاس ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بڑا سخت ہوتا ہے، کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اور حضرت عثمان غنی کا یہ فیض ولی کو ملتا ہے کہ وہ رحیم بھی ہو، وہ سخی بھی ہو۔ جیسے حضرت عثمان غنی نرم دل تھے اور سخی تھے اور حیا والے تھے، تو یہ حیا اور سخا کی دو صفتیں یہ بھی اس کے اندر ہوں۔ اور پھر کہا مولا علی سے وہ فیض اس کو ملے کہ علم اور عبادت میں خاص شان رکھتا ہو، کیونکہ جیسا علم مولا علی کے پاس تھا ویسا امت میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور جیسی عبادت مولا علی نے کی ہے ویسا کوئی اور امتی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یہ جب فیض جمع ہوتے ہیں اور یہ نسبتیں جمع ہوتی ہیں، پھر جا کے ایک اللہ کا ولی اور ایک اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ وجود میں آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک نے علم اور رحمت کو اپنی زندگی کا عنوان بنایا۔ آئیے اس پہ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ ایک دن میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو حلقے بنے ہوئے ہیں، دو دائرے ہیں، اور دونوں دائرے صحابہ کے ہیں۔ دائیں طرف بھی صحابہ ہیں، بائیں طرف بھی صحابہ ہیں، اور دو دائروں میں الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ تو حضور نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ ایک طرف والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف والے وہ علم پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، مسائل کا تکرار کر رہے ہیں، نماز کا مسئلہ کیا ہے، طہارت کا کیا ہے، وضو کا کیا ہے، ایک دوسرے کو علم کے مسئلے سکھا رہے ہیں، اور ایک طرف صرف تسبیح چلا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اب دونوں طرف کے صحابہ نے جب حضور کی خوشبو کو محسوس کیا تو دونوں کا دل کیا کہ حضور آج ہماری محفل کی صدارت فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آئیں، دوسروں نے کہا ہمارے پاس آئیں۔ تو دونوں طرف والے صحابہ نے چاہا کہ سرکار آج ہماری بزم میں جلوہ فرما ہو، لیکن کیا ہوا کہ حضور نے دونوں طرف کی محفلوں کو دیکھا، پھر حضور کے قدم ان کی طرف اٹھ گئے جو علم پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے لوگوں کو متوجہ کر کے، ناراض نہ ہونا، تم بھی اچھا کام کر رہے ہو، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے علم والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک علم نصیب نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔